الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فلاح پانے والے لوگوں کے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، عزت پانے والے ہیں، عافیت اور سکون حاصل کرنے والے ہیں، ان کی خاص خاص صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. انہی میں سے ایک وصف، ایک خوبی، ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم لفروجہم حافظون. ہاں، اگر ان کی بیویاں ہیں یا باندیاں ہیں تو وہاں وہ جا سکتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں استعمال کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ انسان اور ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ امت اس مسئلے سے نمٹے بغیر ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کر سکے. یہ ممکن نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر کوئی آدمی پاک اور صاف اور نیک اور صالح بن سکے. یہ ممکن نہیں. کیا ہے وہ مسئلہ؟ وہ انسانی جنسی تسکین کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جنسی خواہشات اور جذبات کو رکھا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، اسی جذبے اور اسی خواہش کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے. اب وہ اس خواہش کو کہاں استعمال کرے، اجازت ہے یا نہیں، یا اسے دبا کر رکھنا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر آپ کی بیوی ہے، نکاح کا رشتہ قائم ہے، تو پھر تمہارے لیے اس کے خواہشات کے پورا کرنے کا اختیار حاصل ہے. اسی طریقے سے اگر کنیزیں اور باندیاں ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی اور لوگ قید ہو جایا کرتے تھے
تو جو مرد ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھی وہ باندیاں بن جاتی تھی، کنیزیں کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی تھی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہو۔ جس اللہ نے نکاح کے ذریعے سے عورت کو حلال کیا، اسی اللہ نے کنیزوں کو ان کے آقاؤں کے لیے حلال کیا۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کنیزوں کا اور یہ غلام اور باندیوں کا اور اسی طریقے سے لونڈیوں کا سلسلہ آیا کہاں سے؟ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ اپنی خواہشات پورا کرنا کیسے جائز ہو۔ یہ ایک عام سا سوال ہے، ایتھسٹ اور ملحدین اس کو بہت اچھالتے ہیں۔ تو بہت آسان سا جواب ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں جب مرد بولتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور عورت بولتی ہے، ایک اجنبی عورت، کہ میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو کر آپس کے تعلقات حلال ہوتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے نا۔ تو اسی اللہ نے کنیزوں کے ساتھ رشتے کو حلال کیا، تو حلال کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جس طریقے کو چاہے حلال کرے اور جس طریقے کو چاہے حرام کرے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ہر فیصلے میں بڑی مصلحتیں اور بڑی حکمتیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے، یہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے۔ کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ بھئی نبیوں کو چونکہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خواہش نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے دوسرے نیک بندے ہوں، مسلمان ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا استثناء یہ خواہش اور یہ جذبہ رکھا ہے، اور یہ ایک لازمی جذبہ ہے۔ ارے بھائی اسی کے ذریعے سے تو نسل انسانی آگے بڑھے گی۔ جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، اور وہ جو فطری طریقہ ہے وہ اختیار نہ کیا جائے، تو انسان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے دنیا کو آباد کرنے کا اور نسلوں کو بڑھانے کا۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی نکاح کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، ان کی اپنی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین قرار دیا کہ وہ حصور ہیں، وہ عورتوں کے پاس جانے والے نہیں، ان کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو دین رکھا ہے وہ اعتدال والا رکھا ہے، میانہ روی والا رکھا ہے، اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کے اوپر پابندی نہیں لگا دی کہ کوئی آدمی اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس پر روک نہیں لگا دیا، کوئی قانون نہیں بنا دیا، بلکہ اس کے صحیح استعمال کا طریقہ بتا دیا جس سے معاشرہ پاکیزہ رہے گا، معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم ہوگا، وہ ضروری ہے۔ طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ دو ہے، ایک نکاح ہے اور ایک لونڈیوں اور کنیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑا مذہب جو اس وقت دنیا کے اندر ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے، عیسائیت کے اندر اعتدال نہیں ہے،
قرآن نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، ان میں اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے. یا تو احکام بہت سخت ہیں یا احکام بہت نرم ہیں. سختی نے ان کو بگاڑ دیا، عمل ہی نہیں کر پا رہے تھے، یا نرمی نے ان کو آزاد کر دیا، سب چیزیں چھوڑنا شروع کر دیا. زیادہ نرمی بھی اچھی نہیں اور زیادہ سختی بھی اچھی نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا. دیکھیے عیسائیوں کے اندر رہبانیت ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، دنیا چھوڑ دو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو دباؤ. اور کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس طریقے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اس کو راضی کرنے اور اس کا محبوب بننے کا ان کا واحد راستہ یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو برتنا ہے، اس کی لذتوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو ان کے یہاں پہ رہبانیت ہے. لہذا اچھا کھانا مت کھاؤ، روکھا سوکھا پھیکا بد مزہ اگر تم کھاؤ گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اچھے کپڑے مت پہنو، خدر پہن کر رہو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو پورا مت کرو، دباؤ. جتنا دباؤ گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا. لہذا نہ نکاح کرو اور نہ ہی کنیزوں کا استعمال کرو. خواہشات کو دباؤ. ایک عجیب و غریب قسم کا اصول ان لوگوں نے اپنے لیے بنایا. لہذا ان لوگوں نے دنیا داری چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، تاریک الدنیا بن کر وہ پہاڑوں میں چلے گئے، غفاؤں میں چلے گئے. اس زمانے کی جو ان کی خانقاہیں تھی اس کے اندر جا کر وہ پڑ گئے. اب صرف عبادت کرنا. شیطان کو تو موقع چاہیے، شیطان کو موقع چاہیے. شیطان دین کے راستے سے جو وار کرتا ہے وہ دنیا کے راستے سے بھی کر نہیں پاتا ہے. دین کے راستے سے اس کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. جب دیندار سمجھے گا تو وہ کہاں یہ سوچے گا کہ میں شیطان کے فریب کا شکار ہو گیا ہوں. ارے بھائی نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. اور شیطان اسی کے اندر اپنا وار چلاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی اس نے چیلنج لیا ہے اللہ کے سامنے. صلاحیت ہے اور اس کا مکر و فریب، اس کے داؤ پہ ویسے ہیں. چنانچہ شیطان نے عیسائیوں کی رہبانیت سے ان کو بڑا نقصان پہنچایا. کیسے؟ جب ذہن یہ بنا کہ جتنا نفس کو دباؤں گے اتنا خدا خوش ہوگا، تو سب کو پہلے خانقاہوں کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں بیٹھو، دنیا چھوڑو اور اللہ اللہ کرو. اب سب اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے، اپنی خواہشات کو دبانے میں لگے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جذبات عورتوں میں بھی پیدا ہوں گے. تو عورتوں کے اندر راہبائیں پیدا ہونے شروع ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اب ہم بھی گھروں میں نہیں رہیں گے، اب ہم بھی لذتوں کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی پہنچی خانقاہیں. یہ بھی کہاں پہنچی؟ خانقاہیں پہنچی. اور ایک طرف راہب ہیں
اور دوسری طرف راہبائیں ہیں، ہر ایک اپنی اپنی عبادتوں میں لگا ہوا ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا جذبہ تو تم کنٹرول کر رہے ہو اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہو، لیکن اگر اور زیادہ دباؤ گے تو اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا نفع حاصل ہوگا۔ اس نے یہ کیا کہ وہ جو مرد اور عورت کی خانقاہیں الگ تھی ان کو ایک کر دی، کہ ایک دوسرے کو دیکھو، رغبت ہوتی ہے، خواہش ابھرتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ جب تم ایک دوسرے کو دیکھو گے اور چاہتیں ابھرے گی اور خواہشات ابھرے گی، اس کے بعد جب تم اپنے خواہشات کو دباؤ گے تو تمہارے اوپر ایک پتھر پڑے گا، ایک پہاڑ آ کر گرے گا اور تم اس جذبے سے لڑ رہے ہوں گے تو اللہ کا قرب اور زیادہ حاصل ہوگا۔ معیار جس چیز کو قرار دیا، اب اس چیز کے اوپر شیطان لے کے چل رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی شروع ہو گیا کہ ایک ہی خانقاہ میں ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ بات آئی شیطان کی طرف سے کہ ابھی بھی وہ اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہے جس سے اللہ کا حقیقی قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کرو کہ ایک ہی بستر پر سو، کہ جب بالکل پڑوس میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے خواہشات کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے بعد جب تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ نفس کا مارنے والا ہے اور نفس پر قابو پانے والا ہے اللہ کے واسطے، تو اللہ کے یہاں جو آپ کو مقام حاصل ہوگا وہ کیا کسی کو حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ شیطان نے ایک بستر پر پہنچا دیا، اور پھر کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خانقاہیں جو اللہ کی عبادت کے نام پر قائم کی گئی تھی، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر قائم کی گئی تھی، وہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ ایسے جتنے بھی آپ جگہ دیکھیں گے جہاں پر عورتیں اور مرد عبادت کے نام پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، چاہے وہ برادران وطن ہندو بھائیوں کے ہوں، ان کے جو آشرم ہیں ان کا حال دیکھ لیجیے کیا ہے، اور سب جانتے۔ اسی وجہ سے برسبیل تذکرہ بات ذہن میں آگے تو کر لوں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج ایک آواز لگ رہی ہے، عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتے، مولانا کا بیان سننے نہیں دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں جایا کرتی تھی، کتنی جایا کرتی تھی؟ ذرا ہم کو تعداد تو بتاؤ، کتنے دن جایا کرتی تھی، کتنی نمازوں میں جایا کرتی، یہ تو بتاؤ، اور یہ تو بتاؤ کہ کیوں جایا کرتی۔ اسلام نیا نیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر رہی تھی، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا، علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ بہت ساری وہ عورتیں تھیں جہاں تک علم پہنچنے کا راستہ نہیں تھا، ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے، کیسے پتا چلتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز میں کسی کا خواب سنتے، کوئی حکم بتاتے، کوئی مسئلہ بتاتے، اس کے ذریعے سے ان حضرات کو بیچاروں کو علم حاصل ہوا کرتا تھا۔ کہ جن کے پاس گنجائش ہوا کرتی تھی وہ عورتیں چلے جاتی تھی جن کے لیے خاص انتظام ہوتا تھا۔ اور اس زمانے کا پردہ اور اس زمانے کی پابندیاں آپ اندازہ کریں۔ ابھی تو حضور دنیا سے تشریف لے بھی نہیں گئے اور مسئلے شروع ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب تھوڑی نفسانیت والی باتیں سامنے آنے لگی اور واقعات آنے لگے، انسان ہے، تو حضرات صحابہ نے فیصلہ کیا، حضرت عمر نے فیصلہ لیا اپنی خلافت کے دور میں کہ بھائی اب مسجد میں آنا عورتوں کو بند کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو دعائیں دی، اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ یہ حالات جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی، حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، ابھی گئے ہوئے 2 سے 3 سال بھی نہیں ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے. کیا فرما رہی ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں وہ حالات دیکھتے ہیں لوگوں کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیں. اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ خلیفہ راشد حضرت عمر کا فیصلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. جیسے میری سنت کی پابندی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی طریقوں اور ان کی سنتوں کی پابندی بھی تم پر لازم ہے. حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کر رہے ہیں جس پر حضرات صحابہ کا اجماع ہے. تو اب لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے. آج 1450 سال کے بعد عورتوں کے اندر اتنا تقویٰ آ گیا اور وہ پردے کے اس معیار پہ پہنچ گئی کہ وہ آج کے لوگوں اور مردوں کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی اجازت چاہ رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں فساد کس عالم کا ہوگا. آپ جائیے چرچوں میں جہاں پر مردوں کے ساتھ عورتیں جاتی عبادت کے لیے، حال دیکھیے. آپ جائیے گرودواروں میں جہاں پر مردوں کے ساتھ عورتیں عبادت کے لیے جاتی، حال کیا ہے دیکھیے. آپ جائیے ہندوؤں کی مندروں میں، یہ سب پکنک پوائنٹ بن چکے ہیں، یہ سارے ناجائز راستہ ہموار کرنے کے مرکز بن چکے ہیں کہ کہیں نہیں ملیں گے وہاں پر سب کچھ ہوگا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں جو اس برائی سے محفوظ ہے وہ بھی اسی طرح کا اڈا بن جائے؟ یہ جو بات چلا رہے ہیں ان کا مقصد آپ کی ہمدردی نہیں ہے، ان کا مقصد آپ کی عورتوں کو دینی تعلیم سے ایڈوکیٹ کرنا نہیں ہے. وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ نمازی بن جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو اتنے صاف ستھرے وائٹ دکھتے ہو نا، چہرہ بھی ماشاءاللہ، کپڑے بھی خوبصورت، جسمانی صحت بھی، اور عورتوں کے اندر جو پاکیزگی ان کو نظر آتی ہے، وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن عوام ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. عرب اس طرف چلے ہیں، بربادی دیکھو کس طریقے سے ان کے قدموں کے اوپر آ کر کھڑی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ واضح کر دیا تھا. کبھی اس موضوع کو میں موضوع بنا کر بات کروں گا، ضمن آگے، کہ عورت کا اپنے گھر کے سب سے زیادہ اندرونی مکان کے اندر نماز پڑھنا سب سے زیادہ اس کے لیے فضیلت والی بات افضل ہے. تو حضور کی حدیثیں، صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ اس حدیث کے اوپر ضعیف اور فلاں اور فلاں کے حکم کا سہارا لے کر کچھ کیا جائے، نہیں، سب صحیح حدیث ہے. تو اس طریقے سے عیسائیوں کا پورا معاشرہ کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، اور خانقاہیں فحاشی کے، عیاشی کے اڈے بن گئے. اسلام فطرت والا مذہب ہے، اسلام کے احکام فطرت کے مطابق ہیں، تو اس میں نکاح کا راستہ، نکاح کے راستے سے اپنی جائز خواہش کو پورا کرو، اور ایک کے ساتھ دوسری کرنا دوسری کر لو، تیسری کرنا تیسری کر لو، چوتھی کرنا چوتھی تک کی اجازت اسلام نے دی ہے. بطور مزاح کے، کہ اپنے لوگوں کے یہاں پہ تو مزہ ہی ہوگا. یہ قرآن نے نکاح کا جہاں حکم دیا وہاں پر شروعات کی ہے 2 سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. شروعاتی 2 سے ہوتی ہے. جتنی چاہو عورتوں سے نکاح کرو، کتنی اب اللہ بتا رہے، 2 2 3 3 4 4، اور اگر طاقت نہیں ہے تو فواحدہ، 1 سے کرو. تو اصل حکم تو کثرت ہے. اصل حکم کیا ہے؟ کثرت. جس طرح
غیر مسلموں کے معاشرے میں اور ان کی صحبتوں میں رہ کر ہمارے لوگ، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے نکاح کے مسائل کے اندر اور رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، اور ہم نے آسان نکاح کو مشکل کر دیا۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد ایک پر اکتفا کرنے لگا اور حرام کاریوں میں مبتلا ہونے لگا، ورنہ قرآن نے تو شروعاتی آپ کو 2 سے دی تھی۔ قرآن نے شروعاتی آپ کو 2 سے دی، تو شریعت نے نکاح کو ایک دم آسان کر دیا۔ نہ نکاح کے اندر خطبہ شرط ہے، نہ نکاح کے اندر قاضی صاحب مولانا صاحب شرط ہے، نہ نکاح کے اندر ہال، کھانا، ولیمہ، کچھ بھی شرط نہیں ہے، اتنا آسان کر دیا۔ کیا ہونا چاہیے؟ 2 مسلمان عاقل بالغ مرد جو کان سے سنتے ہوں تاکہ ایجاب و قبول ان کے کان میں جائے، سمجھتے ہوں، مجنون اور پاگل کو نہ بٹھا دیں، یا ایک مرد 2 عورتیں، ان کی موجودگی میں مرد کہے کہ بھائی میں نے تیرے سے نکاح کیا اور میں نے قبول کیا، یا عورت بولے میں نے تیرے سے نکاح کیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ خطبے کی بھی شرط نہیں، قاضی صاحب کی بھی شرط نہیں۔ یہ کیوں کیا اتنا آسان؟ تاکہ انسان کی فطری جنسی خواہش جس کو پورا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، یہ جانور بن کر معاشرے کو گندا نہ کر دے، یہ اپنے آپ کو حلال طریقے سے پاکیزہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا بنائے، اتنا آسان کر دے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی کا راستہ حاصل کرنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر جو چلے گا وہ ناکام ہے۔ ہم نے اپنے لیے اس کامیابی کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی کہ اب ہمارے لیے نکاح بہت دشوار اور مشکل ہو گیا۔ یہ ہمارے اپنا کرتوت ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے۔ اتنی رسم و رواج، اتنی پابندیاں، اتنا لوگوں کو خوش کرنا، اور اتنی ساری لوازمات کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بیچاری ایک لڑکی کا باپ آدھا بڈھا ہو جاتا ہے، جس کے پاس 4-5 لڑکیاں، اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ہاں، اسی وجہ سے کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو لوگ مبارکباد تو دیتے ہیں، لیکن ان کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ صدمے میں شریک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیوچر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بیچارہ جس کے پیچھے 10 سے 15-20 لاکھ روپے خرچہ کیسے کرے گا، اور خاص کر اگر بیچارہ وہ مولانا ہو تو۔ اور آپ دیکھیں گے مولانا لوگوں کو لڑکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ارے تو بھائی جنہوں نے یہ لوازمات اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وقت آئے گا نکاح دیکھو گے انشاءاللہ، تو روٹین کی چیز ہے، نکاح میں کیا کرنا ہے، تو روٹین کی چیز ہے۔ ہم نے بہت سارے رسم و رواج، بہت ساری پابندیاں لگا دی، جس کی وجہ سے بیچاری بچیاں خاص طور پر اور لڑکے بھی، کیونکہ لڑکی نہیں ملے گی تو لڑکا کیا کرے گا۔ اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھئی ہماری شادی کا کیا ہوگا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا حالات اس وقت نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئے۔ کب تک انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے گا، اور ماں باپ بھی کب تک بچوں کے اوپر نظریں گاڑے رکھیں گے۔ آزادی کا ماحول ہے، کھلا پن ہے، ایجوکیشن بہت آگے بڑھ گیا، تو ہر ایک اپنے طور پر خود کفیل ہے، اپنی لائف خود گزار سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر معاشرہ کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
کہ یہ لوگ جو اس حد والے راستے سے آگے بڑھنے والے ہیں، نکاح والے راستے کو چھوڑ کر، یہی ہے وہ لوگ جو حد سے تجاوز کر کے معاشرے کو فاسد بنانے والے اور بگاڑنے والے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی نا، اتنا نکاح آسان ہو گیا تھا کہ وہاں پر نکاح کرنے کے لیے کسی کو تکلف سے تکلیف دینے کی بھی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی میرے سے جو بہت قریبی ہوگا وہ اتنا تو سوچا جائے مفتی صاحب کو نکاح میں تو دعوت دینا ہے، ورنہ ان کو برا لگے گا، ایک دینداری کے اعتبار سے۔ ورنہ بہت سارے اعتبار ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں کا کھایا ہے تو اب کھلانا تو پڑے گا، فلاں فلاں نے جو ہے فلاں فلاں موقع پر دعوت دی تھی تو ان کو دینا تو پڑے گا۔ اور اسی چکر میں آج لوگ زکاتیں لے لے کر بڑی بڑی تقریبات منعقد کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہال، اور پورا پیسہ زکات کا، آنکھوں دیکھا حال۔ ارے بھائی جب تمہارے میں طاقت نہیں ہے 100 آدمی کے کھلانے کی تو 1000 آدمی کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بس، اور پھر مال مفت دلے بے رحم فری میں آ رہا ہے، زکاتی کا تو ہے، اپنے جیب سے کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے اپنے پیسوں کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، بہت احتیاط کے ساتھ۔ لوگ ناراض ہوتے ناراض ہونے دیں، ایسے نالائقوں کو ایک پیسہ مت دیجیے۔ ہاں ضرورت کا ہے، تھوڑے بہت لوگوں کے لیے کھانا ہے، تھوڑا بہت بچی کے لیے انتظامات ہے، ضرور کریں، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دیکھا کپڑے کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ پوچھا عبدالرحمن یہ کیا؟ یہ تو خوشبو نکاح والی خوشبو ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نکاح کیا تھا، رات ہی نکاح ہوا ہے، صبح نماز کے لیے آ گیا، تو بہت دعائیں دی، بہت دعائیں دی اور مبارکباد پیش کی، کوئی شکایت نہیں۔ عبدالرحمن ہمیں بھی نہیں بلائے، یاد نہیں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ سے زیادہ کس کو محبت ہوگی حضور سے؟ اپنی جان قربان کرنے تیار ہیں، اپنی ساری خوشیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے بھی حضور کو دعوت دینا، بتلانا تک بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دعوت تو بہت دور کی بات کہ چلو اطلاع تو کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ ایسا بنایا تو نکاح عام تھا، زنا کا نام و نشان نہیں تھا، اور خدا نہ خواستہ کسی حکمت اور مصلحت سے اللہ کی طرف سے کسی صحابی سے کوئی اس طرح کا گناہ کا ارتکاب ہو بھی گیا، زنا بھی ہو گیا، تو ایسی سزائیں ملی کہ جو سوچنے والے بھی تھے انہوں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا، ایسی سخت سزا ہے۔ تو سزا بھی ایسی مقرر کر دی کہ معاشرہ اس سے کیا رہے؟ پاک رہے۔ اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تو درکنار، اطلاع تک نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب معاشرہ ایسا بنے گا سادگی والا اور نکاح کے رواج والا، تو ظاہر سی بات ہے انسان بھی پاکیزہ رہے گا، معاشرہ بھی پاکیزہ رہے گا، لوگ بھی گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ شادی کی عمر اس لیے بہت چھوٹی سی عمر ہے جہاں سے شادی کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ 14 15 16 سال کی لڑکی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں میں جلدی کرو، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب لڑکی کو کوئی مناسب رشتہ آ جائے جو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے تو اس کا نکاح۔ ابھی تو نکاح اس عمر میں ہو رہے ہیں جس عمر کے اندر پہلے لوگ دادا بن جایا کرتے تھے۔ میں نے نکاح پڑھایا ہے 50 سال عمر والے لوگوں کا۔ 50 سال اور 45 سال میں تو انسان دادا بن جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ویسی عمر والے لوگوں کا کیا بیچاروں کا حال ہوگا، وہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی کاٹی ہوگی۔ اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو پاکیزہ رکھنا ہے، ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے تو قرآن کی اس آیت پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
ہاں نکاح کا راستہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ اختیار کریں گے جس کے اسباب ہم بناتے ہیں کہ بھائی لڑکے کو اتنا پڑھانا ہے، لڑکی کو اتنا پڑھانا ہے، لڑکی بیچاری پڑھتی پڑھتی کیا سے کیا ہو گئی، لڑکا پڑھتے پڑھتے کیا سے کیا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر، اور آج کل کے ماحول پہ تو مستقل بات ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ رشتے بھی تلاش کرنا کتنے مشکل ہو رہے ہیں. رشتہ طے ہو گیا اور لڑکی فون کرتی ہے لڑکے کو کہ بھائی میرا کہیں پر ہے، پلیز آپ منع کرو. اب منع کرنا مشکل ہے تو کیا ہے سب سے آسان راستہ کہ بھائی ہم نے استخارہ کیا اور استخارہ میں اللہ کی طرف سے نہ آیا. اب جب اللہ ہی نہ بول رہے تو پھر دنیا کیا کرے گی؟ یہ سب راستے چور دروازے ہیں شیطان کی طرف سے، جس کے سبب ہم ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ.